وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وأحبائه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. وقال الله تعالى في مقام آخر: يا أيها الناس اتقوا ربكم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ کے فضل و رحمت سے رمضان المبارک کا آخری عشرہ، تیسرا عشرہ، ہم نے 26ویں روزے کی سحری کھائی ہے. انشاءاللہ العزیز آنے والی رات 27ویں رات ہوگی. عرصہ دراز سے ہمارے مدرسہ میں قرآن مجید 27ویں کو مکمل ہوتا ہے اور انشاءاللہ ہوتا رہے گا. ساتھیوں کا اعتماد، ماں بہنوں کا اعتماد، دین کی وجہ سے محبت، بیانات ہوتے ہیں، دعائیں ہوتی ہیں. آج بھی اسی طرح انشاءاللہ ہوگی. آج کا جو ہمارا موضوع ہے اتنا اہم موضوع ہے کہ میری مائیں بہنیں جہاں اور توبہ و استغفار کریں گی وہاں بڑے اہتمام کے ساتھ یہ گناہ جس کا میں ذکر کرنے لگا ہوں اس سے بھی توبہ کرنی ہے. ہماری زندگی اسی میں گزر گئی اور انشاءاللہ گزر جائے گی
کہ لوگوں کو نیکی کا راستہ بتانا ہے اور گناہ کا راستہ بھی بتانا ہے، تاکہ کل قیامت کے دن اللہ کے ہاں سرخرو ہو جائے، اللہ اپنی رحمت سے معاف کر دے کہ ہم نے لوگوں کی کوتاہیاں، کمیاں انہیں بتائی تھی۔ اور یہی علماء کا کام ہوتا ہے۔ اگر وہ نہ کریں تو قرآن مجید، حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بڑی وعیدیں آئی ہیں۔ جس طرح ایک آدمی کا کسی کے ساتھ تعلق ہو اور وہ تعلق سچا سچا ہو تو وہ اس کی وجہ سے ناراضگیاں بھی برداشت کرتا ہے، گالیاں بھی برداشت کرتا ہے کہ نہیں بھائی وہ میرا اعتمادی ہے یا میرا قریبی رشتہ دار ہے یا کوئی بھی رشتہ ہے۔ تو رب کائنات کے ساتھ علماء کی اتنی محبت ہے اور ہونی چاہیے، اور حقیقی علماء بھی وہی ہوتے ہیں کہ حق بات بیان کرنے میں انہیں نہ کسی کے اعتراض کا ڈر ہوتا ہے، لا یخافون لومۃ لائم، نہ پراپگنڈا مہم جو اندر اندر سے چل رہی ہوتی ہے نہ اس کا ڈر ہوتا ہے، نہ کسی بغضی ہستی کا ڈر ہوتا ہے۔ کیوں؟ مقصود اللہ کی رضا ہوتی ہے تو وہ بیان کرتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں ایک ایسا گناہ ہے، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، کہ اس میں عوام بھی شریک ہے اور خواص بھی۔ بالکل میں اپنی طرف سے کوئی رعایت نہیں کروں گا اس بات میں، اور رات کو بھی یہ موضوع میں چھیڑوں گا انشاءاللہ۔ اور اس میں علماء بھی ملوث ہے، حفاظ اور قراء بھی ملوث ہے، شہری اور دیہاتی بھی ملوث ہے۔ میں پیمانہ رکھتے ہوئے یوں کہا کرتا ہوں کہ اس دور میں اگر کوئی اس گناہ سے بچا ہوا ہے جو کہ کبیرہ گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے، تو میں اس کو ولی اللہ سمجھوں گا، اور اس کے گھر میں یہ اگر ماحول ہے تو میں ان کو رابعہ بصری کہوں گا، اور خدا نخواستہ نہیں ہے تو میں کو فتویٰ نہیں لگاتا، ترغیب دلا رہا ہوں۔ ولیکن اس وقت ایسے علماء ہیں، حجاج ہیں، حفاظ، قراء، عوام، خواص اور معلمات، متعلمات کہ جو اس گناہ سے بچی ہوئی ہے، آفرین ہے انہیں۔ شرعی پردہ عورت کا جہاد ہے۔ اگر آج مجھے پتہ چلے کہ میری مائیں بہنیں جہاد کے لیے تیار ہیں، اور اگر وہ یہ جہاد کر لیں تو میں ترجیح دوں گا انہیں کہ یہ جہاد کر لو۔ میرے اپنے ننہال میں ایک عورت تھی، اس نے پردہ شروع کیا، شرعی پردہ، کراچی میں۔ اس کے والد صاحب مرحوم نے اسے گالیاں نکالی، یہاں تک کہ بہت سخت لفظ کہہ دیے۔ میں قربان جاؤں کہ اس نے وہ سب کچھ برداشت کیا، لیکن شرعی پردہ نہیں چھوڑا۔ آج اس کے 2 بچے عالم ہیں، حافظ قاری ہیں، بلکہ بچپن میں یہاں وہ پڑھتے رہے، عزیر اور زبیر، بچپن میں۔ تو یہ چیز ہے ماں بہنوں، میں تمہیں سمجھا رہا ہوں اللہ کی رضا کے لیے، سارے سن رہے ہیں،
ہم نے بے فکر نہیں ہونا، یہ کوئی معمولی گناہ نہیں ہے، معمولی اللہ کی نافرمانی تو معمولی ہوتی ہی نہیں، چھوٹا گناہ ہے یا بڑا، اس کا یہ مطلب ہے کہ چھوٹی چنگاری اور بڑی چنگاری، یہاں بڑی چنگاری خدا نخواستہ ہو میرا بیٹا جاوید اس کو بجھا دے گا تو بجھ گئی، اور چھوٹی چنگاری کو نعیم کہے، اپنی راجگیری کر کے آئے، مستریوں کا کام کر کے آئے اور چھوٹی چنگاری ہو اور کہے کوئی حرج نہیں، سارا گھر جلا دے گی۔ کبیرہ گناہ توبہ کر لو، اللہ پاک معاف فرما دیتے ہیں، اور صغیرہ گناہ بار بار کرو، اس چنگاری کو نہ ختم کرو تو وہ سارا گھر جلا دے گی۔ پردہ شرعی نہ کرنا کبیرہ گناہ ہے۔ ہر آدمی کو لطف آتا ہے نا، تو مجھے زندگی میں لطف اس بات میں ہے، حق بات بیان کرو، ادھر سے تنقید ادھر سے تنقید، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اللہ پاک علماء کی عزت بھی محفوظ رکھتے ہیں، جان اور مال بھی محفوظ رکھتے ہیں۔ اگر علماء شہید ہوئے یا ہوتے ہیں یا ہوں گے، ان کی موت اس طرح لکھی ہے، اللہ ان کی حفاظت کرتا ہے، واللہ یعصمک من الناس۔ نہ برادری نہ رشتہ داری، اللہ ایسے لوگ پیدا کر دیتے ہیں کہ وہ ان کی ما تحت الاسباب حفاظت کر رہے ہوتے ہیں، اللہ خود کرا رہا ہوتا ہے۔ اس لیے شرعی پردہ کسی کے گھر میں اگر نہیں ہے، کوئی بھی ہے، تو کبیرہ گناہ ہے، اور کبیرہ گناہ جب تک سچے دل سے توبہ نہ کرو، آئندہ نہ چھوڑو، تو یاد رکھنا وہ کبیرہ گناہ کبھی بھی معاف نہیں ہوتا۔ اور یہ ایسی چیز ہے کہ میں بریلویوں کو کہوں یا دیوبندیوں کو کہوں یا اہل حدیثوں کو کہوں، حیاتیوں کو کہوں، اشاعتیوں کو کہوں، عوام کو کہوں، اپنے بیگانوں کو کہوں، برادری غیر برادری کو کہوں، جو بھی اس میں سستی کرے گا گناہ کبیرہ کرے گا۔ پھر یہ سوال ہوتا ہے کہ بڑا مشکل ہے جی یہ کام، اب میں دنیا داروں کی یا عوام کی سنوں یا قرآن کی سنوں؟ قرآن مجید کہتا ہے کہ دین آسان ہے، حدیث میں ہے کہ دین آسان ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا۔ قیامت کے دن نا انسان کو نیکیوں کے بڑے بدلے ملیں گے، پہاڑ بن کے سامنے آئیں گے، اور ہم جو دین کی خدمت کرتے ہیں نا، اللہ کی رحمت پہ امید ہے۔ جو ہم مخالفتیں سنتے ہیں، منافقتیں سنتے ہیں، ایک ٹکے کا آدمی ہوتا ہے، ہم اس کی بات برداشت کر لیتے ہیں، پتہ ہوتا ہے کہ اس کے گھر میں کیا حیثیت ہے، اس کی برادری میں کیا حیثیت ہے، لیکن میں اپنے شاگردوں کا ذہن بناتا ہوں یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ کل اللہ فرمائے گا اس بندے کی حیثیت کوئی نہیں تھی، اس نے اس کی وجہ سے برداشت کیا، دین کی خاطر، بہت بڑی اللہ کی رضا ہوتی ہے۔ یہ میرے ایک استاد تھے، اللہ کے سچے ولی تھے، مجھے فرماتے تھے او فلاں آدمی دیکھ ہے کس کام کا ہے، ولیکن میں اسی جوابی کارروائی نہیں کرتا۔ کیوں نہیں کرتا؟ اللہ کا دین بڑا پیارا ہے، ورنہ میں اسے پوچھوں سب علماء الحمدللہ اسی طرح کر رہے ہوتے۔ ایک دفعہ عطا اللہ بندیالوی یہاں بیٹھے تھے، مجھے بہت فائدہ ہوا ان کی بات کا۔ اس وقت ان کے پاس ٹوڈی تھی، علماء کے پاس کم ٹوڈیاں تھی، کار تھی، تو مجھے فرمانے لگے یہ جو گاڑی ہے یہ سرگودا والوں کو بہت چبھتی ہے۔ مجھے بہت فائدہ ہوا اس بات سے، کہتے بہت چبھتی ہے سرگودا والوں کو۔ تو بھائی علماء مسئلہ بیان کرنا ہے، کوئی مانے یا نہ مانے۔ قرآن کہتا ہے یا ایہا النبی، اے نبی، کل ازواج کا،
کہہ دو اپنی بیویوں کے لیے، سبحان اللہ، اور اپنی بیٹیوں کے لیے ارشاد فرما دو۔ یہ تجویز پیش کی تھی فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ اللہ کے پیغمبر، یہ ازواج مطہرات باہر جاتی ہیں قضاء حاجت کے لیے، ان کے چہروں پہ نظر پڑتی ہے منافقین کی، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ میرے آقا نے فرمایا یہ قانون آسمان پہ بنتے ہیں، اترتے ہیں، دنیا میں نہیں۔ رات میں کہہ رہا تھا ایک تقریر میں کہ اللہ کا قرآن دین اوپر سے آیا ہے، اسمبلی کا قانون اگر وہ قرآن کے مطابق ہے، حدیث کے مطابق ہے، ٹھیک، ورنہ اسمبلی دنیا میں بنی ہے، آسمان سے نہیں آئی ہے۔ ہم اسمبلی کا کوئی قانون جو قرآن حدیث کے خلاف ہو، ہم اسے نہیں مانتے۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے کتنا بڑا اپنا صدقہ جاریہ بنا، اللہ کو یہ ادا پسند آئی۔ فرما میرے لاڈلے پیغمبر کہہ دو اپنی بیویوں کو، وَبَنَاتِكَ، اور بیٹیوں کو۔ بنات بنت کی جمع ہے، بنت ایک بیٹی کو کہتے ہیں، بنات جمع ہے۔ کوئی بات نہیں، پکی ٹھکی بات ہے کہ آپ کی 4 بیٹیاں تھیں، حضرت زینب، رقیہ، ام کلثوم اور حضرت فاطمہ۔ عام طور پہ چھوٹی اولاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چھوٹی اولاد سے زیادہ پیار ہوتا ہے، اس لیے حضرت فاطمہ کا ذکر زیادہ آتا ہے۔ اور کچھ وقت تک ایسے تھا کہ دیوبندی خطیب بھی، ہم اوروں کو کیا کہیں، جمعے کے خطبے میں صرف حضرت فاطمہ کا نام لیتے تھے۔ وہ ایک چال آ رہی تھی پیچھے اور لوگوں کی، سمجھ گئے ہوگے۔ تو علماء دیوبند میں سے چھوٹے خطیب مجھ جیسے صرف نام لیتے تھے حضرت فاطمہ کا۔ اصل میں ایک چال تھی، ایک سازش تھی کہ ایک وقت آئے گا سارے کہیں گے ایک بیٹی۔ آپ دیکھ لیں اب علماء دیوبند، اور اس وقت بھی یہ وہ جن کے پاس علم تھوڑا تھا یا تحقیق نہیں تھی، پنڈوں میں رہتے تھے، سب 4 بیٹیوں کا ذکر کرتے تھا، اور عمر صاحب بھی کرتے ہیں، قاری الجبار صاحب بھی کرتے ہیں، اور سارے خطباء کرتے ہیں۔ کیوں 4 بیٹیاں؟ اور یہ شیعوں کی کتابوں میں بھی موجود ہے، وَبَنَاتِكَ، اپنی سب بیٹیوں کو کہہ دو۔ اب کوئی کہنے جی بیٹیاں تو اس لیے کہ مومنوں کی عورتیں، وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ، یہ عوام کا ذکر ہے، مومنہ عورتوں کو کہہ دو۔ میں ایک جگہ گیا دورہ تفسیر پڑھانے کے لیے، تو وہاں مجھے لڑکوں نے کہا کہ یہاں جو دوسرے استاد پڑھا رہے ہیں وہ کہتے ہیں چہرے کا پردہ نہیں۔ اب میں پھنس گیا کہ مدرسہ ان کا ہے، بڑی عزت کرتے ہیں، اب میں اس بات کا کیا جواب دوں؟ 70 بچی بھی پڑھتی تھی اور بچے بھی تھے۔ تو میں نے کہا ان کو، بھائی ان کا اپنا تقویٰ ہے، ہمارا تو یہ مسئلہ ہے، فیصلہ ہے، کوئی مولوی مانے یا نہ مانے، غیر محرم کا پردہ ضروری ہے، غیر محرم سے پردہ ضروری ہے۔ میں کہا وہ آپ کے امام خطیب اگر کہتے ہیں تو پھر ان کے اپنا تقویٰ ہے۔ کیوں؟ صحابہ کرام میں 2 گروہ تھے، ایک پردے کا قائل تھا اور دوسرا کہتے تھے پردہ نہیں ہے چہرے کا۔ لیکن جب یہ بات آتی تھی کہ فتنے کا خطرہ ہے تو سب قائل تھے کہ جب ڈر ہو غیر محرم عورت کو دیکھنے کا کہ غلط خیال آئے گا پھر فرض ہے۔ اب مجھے بتاؤ کون ہے ایسا جو قسم اٹھا کی کہے کہ میرا اتنا ایمان مضبوط ہے؟ کیوں؟ نبی علیہ السلام کی بیویاں ہماری مائیں امہات المومنین ہیں، ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ من ورائے حجاب، جب سوال کریں آپ سے صحابہ کرام جو بیٹے ہیں تو پردے کے پیچھے سے سوال کریں۔ ان جیسا کون دل کا صاف ہے، ان جیسا کون پاک دامن ہے؟ اگر انہیں حکم ہے، اور صحابہ کرام صحابیات شرعی پردے کے پابند تھے، وہ جو صرف اس کو دلیل بنایا جاتا ہے نا جی صحابہ کرام، کوئی یہ حقیقت نہیں ہے۔ جب فتنے کا خطرہ ہو سب کہتے تھے کہ خیال کرنا خیال کرنا،
پردہ کرنا۔ آج کی ماں بہن، مڈیالہ کی بات نہیں ہے، میں عوام بتا رہا ہوں، عام بات، او جی اس نے کتنی دفعہ مجھے دیکھا ہوا ہے۔ اگر یہ بات ہے کہ جب شراب حرام ہوئی تھی تو پھر یہ کہہ سکتے تھے لوگ کہ ہم نے پہلے پی، اب کیسے چھوڑیں؟ سود اب ہم کیسے چھوڑیں؟ یہ سوال نہیں کرنا۔ اگر 1000 دفعہ بھی، 1000 مہینے بھی پہلے پردہ نہیں کیا، سمجھ آ گئی بات کی، پرواہ نہ کرو، پردہ شروع کر دو۔ ایک دفعہ میں نے کچھ تھوڑی سی جگہ لی چودھری ہدایت اللہ صاحب سے، تو میں اس کا انتقال کرانے لگا تو مجھے حاجی حنیف صاحب نے فرمایا مولوی صاحب تتمہ اس کا کٹوا لینا۔ مجھے کیا پتا تتمہ کس کو کہتے ہیں؟ کہا تتمہ یہ آگے پیچھے حدود اربع لکھا دینا۔ مجھے بات سمجھ آ گئی۔ تو یہ دین کا تتمہ ہے، شرعی پردہ جتنا بڑا کو بنتا رہے، شرعی پردہ اگر نہیں ہے گھر میں، اور ہو سکتا ہے کوئی مشکل نہیں، کتنے گھر ہیں جن میں ہو رہا ہے، نہیں ہے فتویٰ نہ لگاؤ، وہ کوئی کافر نہیں ہو گئے، لیکن فکر دلاؤ یہ ایک ایسا عمل ہے، ایسا عمل ہے کہ رب کائنات راضی ہو۔ اور یہ بات جو میں کرنے لگا ہوں، کوئی بریلوی دیوبندی اہل حدیث انشاءاللہ، میرے بزرگ ہیں یا بچے ہیں، وہ خطیب انکار نہیں کریں گے۔ نبی علیہ السلام کے پاس جب عورتیں آتی تھیں، یبایعنک علی اللہ یشرکن باللہ شیئا، بیعت کرتی تھی آ کے آپ کے ساتھ۔ بیعت اس کو کہتے ہیں کسی پیر کے ساتھ بیعت کرنی کہ جو کہو گے شرعی مسئلہ میں مانوں گی، مرد ہے تو میں مانوں گا۔ ہمارے بھی پیر ہیں، آپ کے بھی پیر ہیں، اور ہونا چاہیے اگر کوئی سچا پیر ہے۔ لیکن میں دعوے سے کہتا ہوں وہ عورتیں آتی تھیں، نبی علیہ السلام باپ ہے، خاتم النبیین ہے، سید الرسل ہے، سبحان اللہ، آپ جیسا نہ اللہ نے پیدا کیا نہ کرنا ہے۔ میرا دعوی ثابت کر کے دکھاؤ کہ وہ عورتیں سامنے بیٹھتی تھیں بغیر پردے کے، یا ہاتھ میں ہاتھ دیتی تھی، نہیں، الا اللہ یشرکن باللہ شیئا، اے صحابیہ تم نے اللہ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرانا، چوری نہیں کرنی، زنا نہیں کرنا، بدکاریاں نہیں کرنی، کسی پہ بہتان نہیں لگانا، ولا یاسینک فی معروف، اچھے کاموں میں میری نافرمانی نہیں کرنی۔ میرے آقا نے اچھے کہے کہ نہیں اچھے تھے، یہ کیوں بتایا کہ پیر ہو، استاذ ہو، جیسا بھی ہو، اس سے بھی پردہ ضروری ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی سے بڑا مرتبہ کس کا ہے؟ پھر سید الانبیاء کا۔ اور بے شک آپ علماء سے پوچھو کہ فاروقی نے یہ بات کی ہے، یہ سب کہیں گے انشاءاللہ کہ یہ ٹھیک ہے، کوئی اس طرح نہیں بیٹھتی تھی۔ اور حج کے موقع پہ کہتے ہیں بڑے بڑے لوگ، نہیں جی حج اور عمرے میں کیا کریں؟ حدیث دکھا سکتا ہوں، ایک حدیث نہیں بڑی حدیثیں دکھا سکتا ہوں کہ میری مائیں ازواج مطہرات فرماتی تھیں ہم جا رہی ہوتی تھیں تو منہ پہ کپڑا نہیں ہوتا تھا، آگے کوئی جماعت آ رہی ہوتی تھی ہم کپڑا اوڑھ لیتی تھی، یا لیکن اس اوڑھ لینے کا مطلب یہ کہ چہرے پہ کپڑا نہ لگے حالت احرام میں۔ اور آج ٹوپیاں ملتی ہیں، وہ اس طرح علماء نے ترغیب دلا کے لوگوں کو اس طرف لگایا ہے، وہ چھجے والی جو ٹوپی ہوتی ہے ایسے کہ عورت جب ایسے کر لیتی ہے، الحمدللہ تورمان کی امی میرے ساتھ 7 دفعہ گئی ہے عمرے پہ اور 1 دفعہ حج پہ، میں قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہوں کہ نہیں سستی کی، مسئلے کا پتہ تھا۔ کتنی مڈیالے کی مائیں بہنیں ہیں اسی طرح جاتی ہیں الحمدللہ، کتنی اٹک کی گجرا والے کی عورتیں اس طرح جاتی ہیں۔ تو میں اس لیے مسئلہ بیان کر رہا ہوں، یاد رکھنا یہ گناہ کبیرہ ہے، اس سے بچنا ہے، اور یہ کوئی معمولی غلطی نہیں ہے، اور اگر عمل کرو تو معمولی نیکی نہیں ہے۔ آؤ میں چند رشتے بتا دوں تو فرمایا میرے پیارے پیغمبر بیویوں کو فرما دو، بیٹیوں کو فرما دو، گھر سے شروع ہو رہا ہے۔ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ، مولوی ممبر پہ کہے تو اس کے گھر میں بہو کا پردہ نہ ہو دیور جیٹ سے، جی بیوی کا پردہ نہ ہو
تو پھر لوگ کیا کہیں گے؟ خود عمل نہیں، دوسرا کیا کرے گا عمل؟ یدنین علیہن من جلابیبہن، یدنین علیہن من جلابیبہن۔ میرے ایک دوست فوت ہو گئے، وہ ادھر کہیں غریب ہوتے تھے، مجھے پتا چلا کہ وہاں کوئی جو محلے میں اچھے لوگ تھے، جب ان کے گھر میں کوئی مہمان آ جاتا تو وہ کہتے ذرا باجی کو بھیج دو، بھائی تعلقات ہوتے ہیں نا گھروں کے، یہ کوئی ایسی چیز نہیں، تو وہ بھیج دیتے تھے، جاؤ بھائی کام کرو۔ مجھے کسی نے یہ بات بتا دی تو میں نے پھر وہ نوٹس لیا کہ اس میرے دوست نے ایسے کیا، یار حبیب الرحمن معاف کر، آئندہ نہیں کریں گے۔ میں نے کہا نمازیوں پہ اعتماد ہے، تو جرت کیا ہے کہ کوئی کہہ ذرا باجی کو بھیج دینا، گھر کام کرا دے گی۔ مولوی آدمی جب عمل کرے گا، پردہ کرے گا، کرائے گا، اللہ ہمیں توفیق دے، ہم کمزور لوگ ہیں تو یاد رکھنا پھر اللہ اوروں کو بھی توفیق دیں گے۔ یدنین علیہن من جلابیبہن، ان عورتوں کو کہہ دو اپنے اوپر پردہ اوڑھ لیا کریں۔ باقی جو حدیث میں آیا کہ چہرہ، ہتھیلیاں، پاؤں، وہ نماز کی بات ہے کہ عورت نماز میں ان کو نہ ڈھانپے۔ آگے مسئلہ سنیں، اگر کہیں نماز پڑھ رہی ہے اور اس کے چہرہ اگر نہیں ڈھانپا تو غیر محرم کی نظر پڑتی ہے، پھر نماز میں بھی ڈھانپ لے۔ بات ہے نماز کی جی، چہرے کا پردہ کوئی نہیں۔ ہمیں بھائی کوئی ذاتی مفاد نہیں ہے۔ کیا ہے؟ میں اب مثال دیکھ کے تو ذل الرحمان ہے، عطا الرحمان ہے، انعام عبد الرحمان ہے، یہ کہیں جی کہ بھابھی سے پردہ کوئی نہیں، میں مثال کے لیے کھلی بات کر دی ہے، اور بھابیاں کہیں دیور جیٹھ سے کیا پردہ ہے، بہت بڑی غلطی ہے۔ الحمدللہ میں تکبر فخر نہیں کر رہا، عاجزی کرتا ہوں، میرے گھر کا ماحول باہر سے چیک کرو، عورتوں کو بھیج کے الحمدللہ گزارا ہو رہا ہے۔ مجھے دعوے سے ایک دفعہ عطا الرحمان صاحب نے کہا، میں نے ذل الرحمان صاحب کی بیگم کا ابو جی قصداً آج تک چہرہ نہیں دیکھا، اور مجھے اپنی اولاد کا پتہ ہے، تو صرف یہ سمجھانے کے لیے بات کی ہے۔ نیلوی شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی بھابھی فوت ہو گئی، برادری کی عورتوں نے کہا شاہ جی بھابھی کو دیکھ لو آخری دفعہ۔ ہاں ہاں، تو انہوں نے کیا فرمایا، میں نے زندگی میں بھابھی کا چہرہ نہیں دیکھا، اب مرنے کے بعد چہرہ دیکھوں؟ بھائی جتنے بیٹھے ہو میرے سمیت اگر کوئی کمزوری ہے نا، اس کا حل ہو سکتا ہے۔ میرے استاد فرماتے تھے غلطی کو غلطی کہو، اللہ توفیق دے دے گا۔ نہ فتویٰ لگا رہا ہوں، نہ میں کوئی سختی کر رہا ہوں، نہ میری جرت ہے کہ میں اس طرح کسی کو فتویٰ لگاؤں، نہیں، کہہ رہا ہوں کہ غلطی کو غلطی مانو اور پرہیز کرو۔ آؤ، یہ مسئلہ ایسا ہے اختلافی نہیں ہے، یہ متفق علیہ مسئلہ ہے کہ یہ رشتہ دار عورت کو ان سے پردہ کرنا فرض ہے، کرے گی تو حرام کام کرے گی۔ چچا زاد، میں نے ایک دفعہ بات بیان کی تو میں خوش ہوا اتنا، آج سے 20 سال پہلے کی بات ہے، میں بھی چونکہ میرا بھی حافظہ اللہ نے مجھے اپنی رحمت سے عطا کیا ہے، تو حاجی سیف اللہ صاحب سے کسی نے مسئلہ پوچھا کہ یار اس سے پردہ ہے یا کہ نہیں، یہ بچے تھے، انہوں نے کہا استادوں نے جمعے میں بیان کیا تھا، یہ چیز استادوں نے بیان نہیں کی تھی۔ مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ میرے نوجوان اتنی توجہ سے بیٹھتے ہیں۔ آج بھی رات میں جب یہ مطالعہ کر رہا تھا تو سوچ رہا تھا کہ اس توجہ سے لوگ بیٹھتے ہیں۔ انہوں نے کہا استاذوں نے یہ بات کوئی نہیں بیان کی تھی، مجھے آگے نہیں پتا۔ تو چچا زاد بھائی، پھپھی زاد بھائی پردہ ہے، چاہے وہ حافظ قاری عالم ہو، ماموں زاد بھائی اس سے پردہ ہے عورت کا، خالہ زاد اس سے پردہ ہے، دیور چاہے جتنا نیک ہو، چھوٹا دیور ہو یا بڑا جیٹھ ہو، دیور سے پردہ ہے، شرعی فرض ہے۔ دیکھو کل میں نے ایک وقت آنا ہے، یہ ٹائم ہوگا کسی نہ کسی وقت میں قبر میں ہوں گا، میری روح انشاءاللہ برزخ میں ہوگی، نہ آپ نے مجھے چھڑانا ہے نہ میں نے آپ کو چھڑانا ہے، یہ ان ماؤں بہنوں نے کام آنا ہے۔ دین ہے پیارا، بے شک 1000 دفعہ کوئی ناراض ہو، کوئی تنقید کرے، سینے کے ساتھ لگاتے ہیں، لیکن
یاد رکھنا دیور، میرے آقا سے پوچھا گیا حضرت الحم دیور، فرما دیور کم کمیں نہیں موت ہے، تو دیور جیٹھ تو موت ہے پردے کے لحاظ سے، اس لیے دیور سے پردہ، جیٹھ سے پردہ، بہنوئی سے پردہ، کوئی نہیں جی بہنوئی ہے نہ بھائی ہے، آج ایک اور بات چلتی ہے منہ بولی بہن ہے، یہ کوئی اصطلاح نہیں ہے، منہ بولی بیٹی ہے بیٹا، یہ کوئی اصطلاح نہیں ہے، تو بہنوئی سے پردہ، نندوئی سے، نہ جی کوئی نہیں نند کا خامد ہے، شریف پردہ ہے اس سے، پھوپھا، میری ماں بہنوں کھل کے سن لو، شاید وہ بیٹھی ہوگی جو تہجد گزار ہو، مجھے خوشی ہے، اشراق چاش پڑتی ہوگی، مجھے خوشی ہے، بڑے عمرے کیے ہوں گے، مجھے خوشی ہے، اللہ توفیق دے، لیکن میری ماں بہنوں اس پہ بھی عمل کرنے، اور جن کا ہے انہیں مبارک، جنہیں نہیں میں ترغیب پیار سے دلا رہا ہوں، یہ کام شروع کر دو جی۔ خالو، اپنا خالو، اس سے بھی پردہ ہے، شوہر کا جی کوئی نہیں چچا ہے تو ہمارا بھی چچا ہے نا، نہیں چچا ہے، شوہر کا چچا وہ ٹھیک ہے اس کو چچا کہو، لیکن پردہ ہے، شوہر کا ماموں اس سے پردہ کریں، کئی لوگ تو یہاں تک کہہ دیتے ہیں مولویوں کو کیا پتہ ہے، ٹھیک ہے بھائی ہمیں دین کی وجہ سے باتیں سننی گوارا ہے، کیا شوہر کا ماموں اس سے پردہ ہے، پھوپھا پردہ ہے اس سے، شوہر کا خالو پردہ ہے اس سے، مجھے بڑا ان فتووں سے ڈر لگتا ہے لیکن اب میں عادی ہو گیا ہوں۔ عطارمان کی امی الحمدللہ اپنے بہنوئیوں سے پردہ کرتی ہے، میرے دو بڑے بھائی ہیں، ایک فوت ہو گئے عبد المالک صاحب، سیف الرحمان صاحب، وہ بیٹی سمجھتے ہیں، یہ باپ سمجھتی ہے، الحمدللہ الحمدللہ شرعی پردہ کرتی ہے، اس میں میرے بھائی خوش ہیں، ناراض نہیں ہوتے، دین پہ عمل، اور پورا عمل ہمارا بھی نہیں، میں کوئی دعویٰ نہیں کر رہا، اس سے بھی زیادہ علماء موجود ہیں جو پردہ کرتے ہیں۔ ادھر چند طالب علم پڑھتے تھے تو میں نے ان کو کہا عالم کے بیٹے تھے، گھر گئے تھے کیا حال ہے؟ استاد جی گھر تو کوئی نہیں گئے، میں نے کہا کیوں؟ اس لیے کہ گھر نہ جی بھابیاں ہیں نا، تو ابو کہتے ہیں تم نے مدرسے میں رہنا ہے، میں نے کہا آفرین، تم بہت ساروں سے نمبر لے گئے ہو، یہ حقیقت ہے۔ اب وہ سارے ان کے بیٹے عالم ہیں، ان مولا کے انعام الرحمان صاحب جانتے ہیں۔ تو بھائی خالو، شوہر کا چچا، شوہر کا ماموں، شوہر کا پھوپھا، کل قیامت کے دن یہ نہیں پوچھا جائے گا حبیب الرحمان لوگوں نے عمل کیا تھا یا کہ نہیں، یہ پوچھا جائے گا مسئلہ بیان کیا تھا یا کہ نہیں کیا تھا۔ شوہر کا پھوپھا اس سے پردہ کریں، شریعت کہہ رہی ہے کر۔ شوہر کا خالو اس سے بھی پردہ ہے، شوہر کا بھانجا، وہ تو جی پھر مجھے ایسے لگتا ہے نا جس طرح اپنے بچے ہیں، واقعی لگتے ہیں ایسے، لیکن شریعت بہت سیانی ہے۔ گجرانوالے میں ایک آدمی تھا، ہم بیٹھے تھے چائے پی رہے تھے تو اس نے یہ لفظ کہے استاد جی اللہ بہت سیانے، اب اس نے تو یہ لفظ استعمال کرنا تھا تو میں نے اس کے لفظوں کو علی الراس والعین رکھا، اتنا میں خوش ہوا، کیسے کہہ رہے اللہ بہت سیانے ہیں؟ جی کیا مطلب؟ جو اللہ قانون بناتے تو انہیں پتا ہے، گھروں میں اتنے نقصان ہوتے ہیں پردہ نہ کرنے کی وجہ سے، اور نسلیں تباہ ہو جاتی ہیں۔ اگر شرع عمل ہو تو پھر شوہر کا بھانجا، شوہر کا بھتیجا شرعی طور پہ اس سے بھی پردہ فرض ہے۔ مولوی بے شک نہ کریں، حاجی نہ کریں، قاری نہ کریں، مجاہد نہ کریں، شہید کا باپ نہ کریں، میں مثال دے رہا ہوں کھلے طور پہ، قاری حافظ نہ کریں، نہیں، شریعت میں تبدیلی نہیں، لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، لن تجد لسنت اللہ تحویلا۔ میرے ایک استاد فوت ہوئی ہے، ان کی چارپائی اٹھانے کا وقت آیا، ان کے صاحبزادے مجھے کہنے لگے حبیب الرحمان صاحب آپ اور ذل الرحمان صاحب جنازہ اٹھائیں گے، تو میں نے ان کو کہا گھر مائیں بہنیں ہیں، ہم استاذوں کی زندگی میں ان کے گھر قدم نہیں رکھا تھا، آج بھی نہیں رکھیں گے۔ میرے ایک بڑے بھائی نے یہ بات سنی تو وہ رونے لگ گئے۔ میری مائیں روحانی استاذوں کی بیویاں مجھے یہ کہا کرتی تھی بچپن میں، حبیب الرحمان ابھی تک لکڑی نہیں پہنچی، آٹا نہیں پہنچا، سبزی نہیں پہنچی۔ میری ڈیوٹی ہوتی تھی دو استادوں کے گھروں میں، لیکن پردہ کرتی تھی، ادھر بیٹا کہتی تھی اور صحیح طریقے سے پردہ کبھی
ہمیں اب بھی ان کا چہرہ یاد نہیں ہے۔ خدارا میرا یہ کام تھا، میں نے دعوت دی، میری ماں بہنوں 1000 درجے تم مجھ سے بہتر ہو، آپ حضرات بیٹھے ہو، لیکن شرعی پردہ کم از کم فکر کرو۔ عمرے پہ جاؤ نا، رو رو یا اللہ میری نسل میں شرعی پردہ شروع ہو جائے۔ اللہ پاک توفیق نصیب فرمائے۔ کل 2 ساتھی میں نے پوچھا ہے کس کس نے پیسے نہیں دیے، تو مجھے 2 ساتھیوں پہ تھوڑی سی ناراضگی تھی۔ ایک ڈاکٹر ظفر میرا شاگرد ہے، دوسرا استاد ارشد صاحب پراچے ان کا بیٹا، لیکن بعد میں مجھے پتہ چلا کہ الحمدللہ انہوں نے 50 ہزار روپے دیا۔ مجھے چونکہ پتہ نہیں لگا، رش تھا نا، تو میں نے نام نہیں لیا، تو میرا غصہ ٹھنڈا ہو گیا۔ یہ اتنا نیک کام تھا، وہ کیوں رہے ہے؟ اللہ ڈاکٹر ظفر کو بہت زیادہ مال و دولت عطا کرے۔ اللہ استاد ارشد صاحب پراچا کے، میرے پاس بھی گھڑی سامنے ہے، وہ ہے، تو ارشد صاحب پراچا اللہ پاک ان کے بچے کو بھی بہت کچھ عطا فرمائے۔ جو کچھ کل آپ نے کیا اللہ کی رضا کے لیے، اور میری خواہش ہے نوجوانوں اور بوڑھوں، اگلے یہ دن آئیں، زندگی ہو یا نہیں، یہ ہمارے پاس فنڈ نہ ہو، سارا خرچ ہو چکا ہو، سارے ہاتھ کھڑا کرو، یہ قرارداد منظور ہے، یہ سارا فنڈ لگا ہوا ہو، اور مجھے حاجی سیف اللہ صاحب کہیں اور دوسرے حضرات کہیں کہ استاد جی فنڈ کوئی نہیں اور اکٹھا کرو، انشاءاللہ مجھے پتہ ہے اپنی انجمن کا ایسی ہوگا، چند منٹ اوپر ہو گئے، اللہ پاک قبول و منظور فرمائے۔ رات سارے ساتھی آنا، ذل الرحمان صاحب کو میں نے کہا لوگوں کو تقریریں سناتے ہو، ندیم صاحب کی طرز لگاتے ہو، تو میرے نمازیوں کو بھی سناؤ۔ آج ان کا بیان ترنم میں، آواز میں خوش الہان ہے، انشاءاللہ وہ آپ کو بیان سنائیں گے۔ میں تھوڑا سا چندہ کر کے، وہ جو چندہ ہے داڑھی والا، نماز والا وغیرہ، پردے والا، وہ کر کے دعا کرائیں گے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ سبحان